اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خالق ارض و سما کی حمد و تعریف اور رسول معظم سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات اقدس پر بے حد و حساب درود اور سلام۔ خالق ارض و سما نے زمین و آسمان کی مخلوق پیدا کر کے اس انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا۔ تھوڑا وقت لگے گا، تھوڑی باتیں ہوں گی، آپ کا ساتھ دینا بڑا ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ اسلام دوستی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ خالق ارض و سما نے زمین و آسمان کی مخلوق پیدا کر کے اس انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا۔ ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک اور ایک رائی کے دانے سے لے کر پہاڑ تک، کائنات ارضی کائنات سماوی وما بینہما، جس قدر خالق ارض و سما نے مخلوق تخلیق فرمائی اس کے لیے کوئی خاصا پروگرام تشکیل نہیں دیا گیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کن کہا اور ہر چیز بن کر منظر عام پہ آ گئی۔ پھر اس انسان کی اس انداز سے تعریف کی رب العالمین نے اپنی بے مثل اور بے مثال زبان سے۔ رب العالمین آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس انسان کی رب العالمین تعریف کر رہے ہیں۔ پھر اس کی رہنمائی کے لیے رب العالمین نے ایک شخصیت کا انتخاب فرمایا۔ وہ کون ہے؟ سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس دنیا میں آئے، پھر آپ کو اپنی طرف سے جن انعامات سے نوازا، رب العالمین نے اپنے رسول کو اس انداز سے آپ کی مدح کی اور آپ کی تعریف کی۔ حالانکہ رب العالمین کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 6 قسمیں اٹھائیں۔ دیکھیے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ معظمہ کی قسم۔
یہ 4 قسمیں، اور پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے احسن بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بہتر بنایا، سب سے برتر بنایا، سب سے اونچا بنایا۔ پھر انسان کی رہنمائی کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا رب ذوالجلال نے، آپ کو کن انعامات سے نوازا، تو اس وجہ سے جو لوگ آپ کے دائیں بائیں یمین و یسار بیٹھنے والے تھے، ان کی رب العالمین تعریف کر رہے ہیں۔ دیکھیے آج کس قسم کا ماحول ہے، پوری دنیا میں کسی کو ذہنی سکون میسر نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی رات محفوظ نہیں اور کسی کا دن محفوظ نہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر سوچ رہا ہے اس کے اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس طرف نشاندہی کی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر کے اندر، شہر دیہات کے اندر ہر جگہ تہلکہ ہے، ہر طرف دیکھیں شور برپا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ 8 فروری سے لے کر آج تک کیا بن رہا ہے، یہ کیا پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ یہ ملک کس لیے بنا تھا، اس ملک کی بنیاد کس چیز پر تھی، اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، اور کتنے مرد اور عورت جن کی جان اس کے لیے دی گئی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جن لوگوں کو اقتدار ملے تو وہ اس کی ذمہ داری کو پورا کرے، لیکن پوری دنیا میں فساد برپا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر کے اندر فساد برپا ہے۔ وہ اوصاف، وہ خصائل جن سے عزت ملتی ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسانیت جن کا تقاضا کرتی ہے، وہ کہاں گئی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانا، خود پیاسے رہ کر دوسرے کو پلانا۔ میری طرف دیکھیے، اتنی بڑی کمزوری ہے انسان میں، اتنی بڑی کمزوری ہے، آپ حیران ہوں گے۔ آپ نے اب سننا ہے، میں نے سنانا ہے، بات لمبی نہیں۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، دیکھنا بھی، لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، اس کا لفظ ہے خیر، جیسے کہتے ہیں نا خیر ہو جائے، خیر ہو گئی۔ خیر کا معنی ہے دولت، خیر کا معنی دولت۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، دولت مانگتے مانگتے، اقتدار کے بھوکے، دولت کے بھوکے، کرسی کے بھوکے، انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا؟ لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، مال آ رہا ہے خوش بخوش ہیں، مال چلا گیا پریشان ہو گئے۔ کتنی بڑی کمزوری ہے۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تکلیف پہنچتی ہے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، فَيَئُوسٌ مایوس ہو جاتا ہے، قنوط نا امید ہو جاتا ہے۔ کیا بن گیا؟ بس ہر چیز بھول گئی ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کر اسی بات کو دہرایا گیا۔ اذا، دیکھیے، اذا انعمنا للانسان،
اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ واذا مسہ الشر فذو دعاء نریر۔ اذا انعمنا علی الانسان، جب ہم کسی پر انعام کرتے ہیں، کسی پر انعام کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، چودر دیتے ہیں، اذا انعمنا علی الانسان اعرض، وہ کسی سے بولتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، گزر رہا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے میاں صاحب، خان صاحب، اب کبھی آپ ملے نہیں، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے ملنا کیا ہے، ہمیں تو مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ پہلے در در پہ جا کر ووٹ مانگنے والے، وعدے موعدے کرنے والے بیڑا غرق ہو گیا۔ اذا انعمنا علی الانسان، انعام ہوا، اور اذا سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا میاں صاحب ہم آپ کو ملت رتن کے ٹائم نہیں ہے، بس انعمنا علی الانسان اور اذا ونأى بجانبہ، ایک طرف سے گزر جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب مال گیا، دولت گئی، اقتدار گیا، وقار گیا، اب کیا ہے؟ فَيَّئُوسٌ قَنُوطٌ انا فذو دعاء نرید، پہلے ہے اذا لا يسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَّئُوسٌ قَنُوطٌ، جب مال آ گیا تو اب کیا ہے؟ اب کسی سے بات نہیں کرتا۔ جب مال چلا گیا تو اب دعا کرتا ہے، فضو دعا نرید۔ ادھر دیکھیں قرآن کریم 25واں پارہ، فضو دعا نریس، کبھی پہلے دعا نہیں کی تھی، دعا کی ضرورت ہی نہیں، لیکن آج مال چلا گیا، اب ایسے ہے، ایسے دعا نریس، ایسے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ افسوس افسوس تجھ پر، یہ صرف ہاتھ کس لیے اٹھائے؟ مال کے لیے۔ مال آتا ہے اور جاتا ہے، اس کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلتا اور جانے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ بزرگ کہا کرتے تھے ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا، یہ پنجابی زبان چلی ککھ اڈن، سمجھ دیو کہ میں ایسے ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا، یہ آؤندی دس دیئے سبنا نو پھر بن دیئے کام بنیرے دا، مالک جا پیندے قبری نے در وجدائی وس دے ڈیرے دا، جد واسائی کرنا کاوانے کی جا محل اجھیرے دا۔ یہ پتہ اس وقت لگے گا جب رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں، حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں، روندے نے منکر اج اکھیاں نے کھلیاں، یہ ٹوٹ گئی کمرہ کل آکڑا نے پلیاں، چگ لے آئی کھیت چڑیاں جاگ ہونے آئی۔ پہلے کبھی دعا نہیں کی تھی، اب مال آیا چلا گیا، پہلے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ نا بجانب ہی، قرآن کہتا ہے نا بجانب، ایک طرف سے اب مال چلا گیا تو اب ایسے ہے، نا بجانب ہی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ نَرِيسٍ، ہاتھ ایسے کر کے، حالانکہ چاہیے یہ تھا رب العالمین سے دعا کرتے اس انداز سے، رب فرماوے ساڑھے در پر تو جس ویلے آویں، رب فرماوے ساڑھے در پر تو جس ویلے آویں، جلد لبے کا
جلد لبیکا، لبیکا لفظ تو میرا خیال ہے آپ کو ویسے ہی بہت زیادہ یاد ہے، لبیک لبیک، یہ تو یاد ہو گیا نا۔ رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں جلد لبیکا یا عبدی کہیے جتنی بار بلاویں، استحی ان ارد یداہ صفرا، جس وقت تو ہماری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، تو مانگتا ہے، تو اوپر کو دیکھتا ہے، میں نیچے کو دیکھتا ہوں، جب تیرے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میرا عرش حرکت کرتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا ہے، آج سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیا بنے گا، 5000 کا 1 من آٹا ہے، جس گھر کے اتنے افراد ہیں کیا بنے گا، یہ روٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر ایمان کامل ہوتا روٹی کے سلسلے میں کبھی پریشان نہ ہوتے۔ روٹی کا مسئلہ آج نہیں، روٹی کا مسئلہ پہلے حل ہو چکا ہے۔ سوچیں علیحدہ بیٹھ کر کے، جب بچہ شکم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، تو روٹی وہاں پہنچانے والا کون تھا؟ روٹی وہاں پہنچی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ شکم مادر میں روٹی ملی، اس پہ غور کیجئے، مٹی کوڑوں پانی بنیوں، پھر جوگ دے جوگوں بوٹی، پھر وقت معین شکم مائی وچ تیری صورت بنی جلوٹی۔ کیا جی، یہ بنانے والا شکم مادر میں روٹی پہنچانے والا، گرمیوں میں گرمی نہ لگے، سردیوں میں سردی نہ لگے، کیسا بندوبست کیا۔ یہاں پنکھا چلاتے ہیں، اے سی کمرے میں بیٹھتے ہیں، مٹی کوڑوں پانی بنیوں، پھر جوگ تے جوگوں بوٹی، پھر وقت معین شکم مائی وچ تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بن کے جگ تے آ گیوں بنی پھریں لگوٹی، پھر شیر جوانا پھر بڑھا ہو گیوں نہ تر سکے بن سوٹی۔ جو پڑھائی او بھول گیا تینوں، سر پہ پنجابی، جو پڑھیا صدر صاحب، جو پڑھیا ہن بھول گیا تینوں، تیری سک گئی تو ہن جو موٹی ہے، دنیا تے ضائع کر لیا عارف، دنیا ضائع کر لیا عارف، رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ 9 مہینے شکم مادر میں روٹی دی، اب یہ آنے لگا ہے دنیا میں، یہ بعد میں آیا، روٹی پہلے آئی، کیوں جناب؟ بعد میں آیا، روٹی پہلے آئی۔ وہ روٹی دینے والا یہ روٹی کھاتا رہا اور اب آ رہا ہے، یہ بعد میں آیا لیکن روٹی پہلے آئی۔ کیسے؟ قرآن مجید نے کہا، بتاؤ، روٹی پہلے آئی کیسے؟ بتاؤ، اتنی میں نے آیتیں پڑھی ہے، ایک ہی بتا دو۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم۔ پہلے ماں علم نجعل لہ عینین، علم نجعل لہ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔
الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. 9 مہینے روٹی کھلائی، 9 مہینے. کئی آدمی 9 کی بجائے 7 مہینے کے بھی ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھی ستمایا جرا گوٹیاں گیٹیاں تو رہ گیا. یہ 9 مہینے کے بعد آیا. اب یہ بعد میں آیا، روٹی پہلے آئی. اور روٹی کیسی؟ تیرے منہ میں دانت نہیں تھا، تو روٹی چبا نہیں سکتا تھا. کیسا بندوبست کیا؟ تیری ماں کا دودھ تیرے لیے غذا بنایا. تو بعد میں آیا، روٹی پہلے آئی. اور اب ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے. بھوک لگے تو دودھ پی، پیاس لگے تو دودھ پی. اب یہ دودھ پلا کر ماں نے چارپائی پر لٹا دیا. روٹی پکا رہی تھی، اس کو بھوک لگ گئی تو اسے ماما کہنا نہیں آتا، یہ اپنی والدہ کو آواز نہیں مار سکتا. رب العالمین نے اسے بتلایا کہ رونا شروع کر دے. جب رونے لگا تو ادھر وہ اس کی والدہ تھی روٹی پکا رہی. اس نے کہا اپنی بیٹی کو کہ پکڑو اپنے بھائی کو. جب بھائی نے بھائی کو پکڑا تو وہ نہیں چپ کرتا. بہن نے پکڑا پھر بھی چپ نہیں کرتا. اس کے پاس ہی اس کا باپ تھا، وہ ایسے ڈر رہا تھا، بازو ایسے کر کے، یہ پتہ نہیں اس کی بغلوں میں کیا دبایا ہوا. ایسے ہے چودھری پڑا ہے جی، جس طرح وہ یہ کچھ پھوڑے نکلے. یہ نہیں، یہ کون ہے؟ یہ کس نے بندوبست کیا تیرے لیے؟ پھر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. کتنے سال؟ کتنے عرصہ؟ 2 سال. ماں 2 سال دودھ پلائے. 2 سال. آپ نے 2 سال پورا کیا ہے؟ اگر 2 سال پورا ہوتا تو ایسے کپڑے نہ ہوتے. 2 سال کوئی بات. 2 سال ماں 2 سال دودھ پلائے. اب کون ہے ماں؟ 2 سال پلانے والی کو کہتی ہے میری صحت میں فرق آتا ہے. ایسا یہ نہیں بات. لیکن یہ ماں کی محبت اس کے ساتھ ہے. رحمت دوران مجسم بن کے کوئی آ گئی. یہ ہے اللہ. رونے لگا، ماں کو پتہ چل گیا. ماں آئی، اب دیکھتی ہے تو خوش ہو گیا. رونے والے کو رحمت دوران مجسم بن کے کوئی آ گئی، جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرد شرما گئی. رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی. کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب پا گئی. ایک دم میں اس کی گوگاں کو سمجھ لیتی ہے. یہ کوئی دیوانی ہے، ہر دم ڈوریاں دیتی ہے. یہ کتنی دیر دودھ پلائے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. 2 سال. 2 سال پیتا جی. یہ 2 سال پیتا تو دیکھ ہوتا. میں الحمدللہ 2 سال پیتا. دیکھ لو آئی ایم سٹرانگ مین. اور میری عمر تو دیکھ لو تھوڑے نالوں زیادہ ہے، لیکن مضبوط. جدوں ماں پریشان ہونے لگ پئی، بچہ پہلے چک کے چولی چ پا کے دودھ پیاتی ہے، ہوں اپنے آپ ہی چولی چ وڑ جاتا ہے. ماں کے لیے تیری شرم نہیں آتی کڈا بڑا بنیا ہے. ماں دی چولی چ ایتھے پوٹی چپیڑ ماری، انہیں رون والا منہ بنایا. رب کریم نے فرمایا رہن دے، ماں چھڈ پرا. ماں دا نہیں تے پھر گاں دا صحیح. ان لکم بالانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دن کے وقت چارہ ڈالا
اور چارہ کھایا گائے نے یا بھینس نے، چارے میں دودھ ہوتا ہے، چارے میں چارہ کھایا، اس چارے کا کیا بنا؟ چارہ پیٹ میں گیا، اب اس میں دودھ بنتا ہے پیٹ میں، اس کو ذبح کر کے دیکھو دودھ نکلتا ہے، لیکن یہ اللہ ہے۔ رب العالمین کو پتا تھا کہ ان پاکستانیوں نے پریشان ہونا ہے، اس وجہ سے قرآن کریم کو شروع کرتے وقت روٹی کا مسئلہ حل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا مانا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب العالمین، اپنے بھی، بیگانے بھی، دشمن بھی، دوست بھی، عابد، زاہد، فاسق، فاجر۔ یہ دیکھ رہا ہے، یہ کینڈیڈیٹ یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، یہ دوسرے گروپ کا ہے، یہ عمران کی پارٹی کا ہے، یہ نواز شریف گنجے کی پارٹی کا ہے، یہ دوسری پارٹی ہے۔ بیوقوف جاہلوں نے کیا کیا؟ عابد، زاہد، فاسق، فاجر، نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون پالن ہارا پال، ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود گھٹ رزق پہنچاندا، رب العالم کیا نہ جاندا، پھر واحد کیویں ستاندا۔ پوری رات وہ کھڑی رہی گائے یا بھینس، صبح کے وقت اٹھا ہے، نماز نہیں پڑھی، اس نے بالٹی لی، اس گائے کی طرف گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میری بات اس نے نہیں مانی، اس کے سامنے تھا گائے کا یا اس بھینس کا بیٹا، کون سا بیٹا؟ کٹا، یہ بڑا کھچروٹ آدمی ہے، اس نے کٹے کو نیچے چھوڑا، جب کٹا آیا وہ چارہ کھاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی، یہ کہانی نظر کر کے دیکھ رہا ہے، جب دودھ اترا آیا اس نے اس کٹے کے منہ کے سامنے ہاتھ لگایا اور سامنے جا کر اس کو باندھ دیا۔ وہ کٹا اوپر کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے، امی جان اگر ایسا کرنا تھا، اگر ایسا کرنا تھا تو مجھے یہ پروگرام دیتی نا، میں اس لیے پیدا ہوا ہوں، کیا کیا میرے لیے؟ ایک گھونٹ بھی میرے منہ میں نہیں آیا اور یہ مولوی لے گیا سارا۔ ماں نے اپنی زبان نکال کر اس کے اوپر پھیر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، بیٹے خاموش ہو جاؤ، تم ہماری قسمت میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے پروگرام اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن آج یہ سلسلہ سارے کا سارا دیگر کو کیوں ہوا؟ ان اصولوں کو چھوڑ دیا جو اصول تھے۔ دیکھیے رسول اکرم نے ان کا علاج بتلایا، فرمایا دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کو کہے، رب العالمین فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اللہ تو ساری دنیا کو کھلانے والا تھا۔ تو رب العالمین فرمائیں گے تیرے دروازے پر ایک بھوکا گیا، یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة مسرورا۔ رب العالمین اس کو میدان معاشر میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے بھوکے کو کھانا کیوں نہ کھلایا؟ یہ دیکھیے آپ کا عمل، آپ کی سنت کیا ہے۔ مسجد نبوی میں مہربانی کر کے ادھر توجہ فرمائیے، ایک مسافر آیا مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں ایک مسافر آیا، یہ حدیث ہے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو پوچھتے ہیں کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کھانا ہے۔ کھانا کھاؤ گے؟